بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ حق دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین اس ماہ میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو۔ رمضان میں روزانہ کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا رکھی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور ایسا ہر شب ہوتا ہے۔ رمضان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو کہا، آمین آمین آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے
اور جنت میں داخل نہ ہو سکے تو میں نے آمین کہا۔ یہاں پر ناک خاک آلود ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری ہے۔ یقیناً وہ بندہ انتہائی محروم ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت اور نظر عنایت سے دور ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو حیات پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو وہ بھی انتہائی محروم ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج سے واپس ہوئے تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم کو حج سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو فلاں یعنی ان کے شوہر کے پاس پانی لادنے کے 2 اونٹ تھے، ان میں سے ایک پر وہ حج کرنے گئے اور دوسرا ہماری زمین کی سنچائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ اس میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ رمضان سخاوت و فیاضی میں اضافے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فیاض اس وقت ہوتے جب رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ہر رات ملاقات کرتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان قرآن سے تعلق میں اضافے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور و مذاکرہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بار قرآن پڑھتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال 2 بار پڑھا۔ رمضان کے روزے مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے انجام دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور فرض نمازیں پابندی سے ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس دیہاتی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں کبھی بھی اس پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ کمی۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ رمضان کے روزے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دور دراز علاقے سے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر جد و جہد اور عبادت و ریاضت کرتا تھا۔ یہ زیادہ عبادت کرنے والا جنگوں میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا اس کے بعد سال بھر تک زندہ رہا، پھر انتقال کر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میں ان دونوں کے قریب ہی ہوں۔ جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا
اور ان میں سے بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں داخلے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد پھر نکلا اور شہید ہو جانے والے کو اجازت دی۔ پھر لوٹ کر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ واپس جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا۔ لوگوں کو اس سے بہت تعجب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا اور تمام قصہ سنایا تو فرمایا، تمہیں کس بات سے حیرانگی ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں میں پہلا شخص زیادہ محنت و ریاضت کرتا تھا، پھر شہید بھی ہوا، اور اس کے باوجود دوسرا جنت میں اس سے پہلے داخل ہوا۔ فرمایا، کیا دوسرا اس کے بعد ایک برس زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل رہا۔ فرمایا، اسے رمضان نصیب ہوا تو اس نے روزے رکھے اور سال بھر اتنے سجدے کیے، یعنی نمازیں ادا کی۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ بات تو ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجوں میں آسمان و زمین سے زیادہ فاصلہ ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے، عادل حکمراں کی اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طریقے سے نہ کہے کہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور پورے رمضان میں عبادت میں مشغول رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ کو اس کا علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف کرنے کو ناپسند فرمایا یا یہ کہا کہ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ دیر سوئے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔